بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ برادران ملت، آج میری گفتگو کا موضوع ہے نکاح کے تعلق سے۔ بزرگوں، شریعت اسلامیہ نے تہذیب قوت شہوانیہ میں ایسا اعتدال مد نظر رکھا ہے کہ جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط، نہ جانوروں کی طرح آزاد شہوت رانی کی اجازت دی گئی ہے اور نہ ہماری فطری جذبات شہوانیہ کو بالکل مٹا دینے کا حکم دیا ہے، بلکہ مناسب شرائط و قیود کے ساتھ تقاضائے شہوت پورا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ایک طرف زنا و صفا حرام قرار دیا گیا ہے تو دوسری طرف لا رہبانیت فی الاسلام کا اعلان فرما کر 1 سے 4 بیویاں تک کرنے کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ لہذا ہمیں ضروری ہے کہ ہم غلط طریقہ پر اپنی شہوت کو برباد نہ کریں اور نکاح کا مناسب و مفید طریقہ چھوڑ کر ہرگز زنا کاری میں مبتلا نہ ہوں۔ یاد رکھیے کہ زنا حرام اور سخت گناہ کبیرہ ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ بے حیائی کی بات ہے اور بہت برا طریقہ ہے، اتنا برا کہ اکثر کبیرہ گناہوں کی سزا تو آخرت میں دی جائے گی، مگر چند گناہوں میں سے اس کی سزا بھی دنیا ہی میں دی جانی مقرر ہے، اور سزا بھی کتنی سخت ہے کہ اگر ایک دفعہ کسی کو دے دی جائے تو عمر بھر زنا کا نام بھی نہ لے۔ چنانچہ قرآن کریم میں غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا 100 کوڑے مارنا مقرر ہے، اور شادی شدہ زانی و زانیہ کی سزا شریعت میں یہ ہے کہ مسلمانوں کے بھرے مجمع میں پتھروں سے اس قدر مارا جائے کہ ان کی زندگی ہی ختم ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اس گناہ سے بچائے، اور جس طرح زنا حرام ہے اسی طرح لواطت بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ لواطت کس کو کہا جاتا ہے؟ لواطت اس کو کہا جاتا ہے جو مرد کے ساتھ بدفعلی کرے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لواطت کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط کی سی بدفعلی کرے۔ اسی طرح استمناء باللیب یعنی جلق لگانا بھی حرام ہے، نیز اپنی منکوحہ عورت سے فطری طریقہ کے خلاف صحبت کرنا بھی حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی رحمت کی نظر نہ فرمائے گا اس شخص کی طرف جس نے کسی مرد یا عورت کے ساتھ پیچھے کی راہ سے صحبت کی۔ اسی طرح عورتوں کی تصویر کے ذریعہ ان کا تصور خیال قائم کر کے جماع کی لذت حاصل کرنا، یا بلا تصویر کسی عورت کا صرف تصور قائم کر کے لذت حاصل کرنا بھی سخت گناہ اور حرام ہے، کیونکہ بتصریح حدیث یہ قلب کا زنا ہے، نیز یہ عادت مفضی الی الزنا ہے، اور زنا انسانی زندگی کی تباہی کا زبردست پیش خیمہ ہے، ہزارہا فسادات، نا اتفاقیوں اور جان و مال کی بربادی کا باعث ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، زنا سے انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ زنا کاری جب عام ہو جائے گی تو انسان کی زندگی تباہ ہو جائیں گی۔ آج کل کچھ حالات ایسا ہی ہو رہا ہے، روز ہم آئے دن اخبارات کی سرخیوں میں پڑھتے ہیں، نیوز وغیرہ میں سنتے ہیں کہ فلاں فلاں کے ساتھ چلے گئے، فلاں فلاں کے ساتھ چلے گئی، فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا،
فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کا ناجائز تعلقات تھا۔ یہ ناجائز تعلقات کی وجہ سے لوگوں کی زندگی تباہ اور برباد ہو جا رہی ہے۔ زنا سے انسان کیا ہے؟ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے زنا کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، زنا کے بارے میں تصور بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے برخلاف نکاح جذبات شہوت کو سرد کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ نکاح کیا ہے؟ آپ کی جو خواہشات، جو اندر میں خواہش ہے، جذبات ہے، اس کو سرد کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ زنا کو آسان کر دیے ہیں اور نکاح کو مشکل کر دیے ہیں۔ نکاح کے بارے میں اگر کوئی سوچتا ہے کہ اب نکاح کروں گا تو اس کے ذہن کے اندر طرح طرح کے خیال آتا ہے، اتنا پیسہ ہونا چاہیے، ولیمے میں یہ کھلاؤں گا، ولیمے میں یہ پلاؤں گا، شادی میں یہ ہونا چاہیے، لڑکیوں والے سے مانگ مانگ کر کھاتے ہیں۔ استغفر اللہ، ہم کو یہ ہونا وہ ہونا، نئی نئی چیزوں کی خواہشات کر کے بچیوں والوں کو ہم تنگ کرتے ہیں، اور جو ہے یہ سارے چیز ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے، پھر ہم شادی کے لیے نہ کر دیتے ہیں۔ ہزار تعلقات وابستہ ہونے کا وسیلہ اور بقائے نسل انسانی کا عمدہ ذریعہ ہے نکاح۔ اس لیے احادیث میں نکاح کی ترغیب دی گئی ہے۔ ارشاد ہے کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، کیونکہ وہ نگاہ نیچی رہنے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں بہت مفید ہے، اور جو طاقت نہ رکھے وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کے لیے توڑ ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت کرنے والی اور بچے جننے والیوں سے نکاح کرو، کیونکہ میں دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری زیادتی پر فخر کروں گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم کو سمجھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کو اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنا نہیں ہے، ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کو اپنا منہ دکھانا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ اسی لیے بہتر کام کیا ہے وہ کرنے کی کوشش کریں، اور شادی کرنا جب انسان کرتا ہے تو ان کی حفاظت ہو جاتی ہے، شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ اگر شادی نہیں کریں گے طرح طرح کا خیال، وساوس آپ کے دلوں کے اندر شیطان پیدا کریں گا، اور پھر غلط کاموں میں ملوث ہو جائیں گے۔ پہلے آپ کسی کو دیکھیں گے، پھر اس کی خوبصورتی آپ کے دلوں کے اندر پیدا ہوں گی، پھر اس سے ملنے کی کوشش کریں گے، ایک دن ایسا نوبت آ جائے گا کہ برائی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا کرے تمام مسلمان کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور وقت پہ ہماری شادی ہو جائے، یہ کوشش کرے۔ اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہماری شادی وقت پر ہو جائے اور ہم کو بہترین، اچھی، خوبصورت، اچھی سیرت والی لڑکی